تو یہاں پہ کثیر شفائی کا ایک شعر آتا ہے مجھے یاد، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ بہت شکریہ جمیل بھائی۔ یہ جمیل بھائی اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن وہ ہمارے جذبات کا اظہار کرتے چلے گئے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب کے یہی جذبات ہیں اپنے وطن کے بارے میں۔ میں وطن کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اپنے آبا و اجداد کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں جو کہ پیچھے ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ ایکچولی ہم نے تقریباً 65 سال گزار دیے ہیں آس، امید اور انتظار کے۔ ہماری قوم نے 65 سال یعنی تقریباً 2 جنریشنز ہو گئی ہیں، ہم اس آس میں، امید میں اور انتظار میں ہیں کہ کوئی اچھائی آئے، لیکن حالات ہیں کہ وہ بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ہر چیز کا گراف ہے کہ وہ اوپر کی بجائے نیچے ہی چلا جا رہا ہے۔ یعنی آپ کوئی سی بھی ہم اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو پچھلے سال سے بدتر اگلے سال ہے، اس سے بدتر آگے ہے۔ تو کیا ہمارا یہی مقدر ہے؟ کیا یہی ہماری تقدیر ہے؟ اگر میرا خیال ہے، شاید آپ لوگ میرا اس میں مجھے سیکنڈ کریں گے، میری تصدیق کریں گے، میرا خیال ہے اگر مدبرانہ اور نیوٹرل ہو کے اس پہ نگاہ ڈالی جائے تو میرا خیال ہے کہ باشعور اور تعلیم یافتہ لوگ وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم یہاں پہ تو بیٹھے کہیں گے جی پاکستان کے لوگ جو ہیں، جو ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ برے ہیں، انہوں نے کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم بھی ان میں شامل ہیں۔ اور باشعور اور تعلیم یافتہ یہ وہ طبقہ ہے جو اس کا ذمہ دار ہے، ساری تباہی کا ذمہ دار ہے۔ اور میرا خیال ہے آپ میں سے ایک بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مستثنا نہیں کر سکتا، نہیں جی میں تو نہیں ہوں، مطلب ہم میں سے آپ نہیں، ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں مجھے بڑی اچھی بات لگی ہے عمران خان کے، ابھی بہت شروع میں عمران خان نے جب یہ تحریک شروع کی تھی تو ہم بھی یہی کہتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا بندہ تو ہے نہیں جو سیٹ وننگ پرسن ہے نہیں اس کے ساتھ۔ تو ہر ایک کا یہی خیال تھا کہ سیٹ وننگ پرسن تو ہے نہیں، ٹھیک ہے 2 بڑی پارٹیز ہیں، سیاسی پارٹیز ہیں، تو اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کئی پارٹیز آئیں، اصغر خان صاحب آئے، اصغر خان صاحب کی نرسری میں جو نواز شریف اور جو بڑے بڑے جاوید ہاشمی، شیخ رشید اور بڑے بڑے لوگوں نے اس نرسری میں پرورش کی اور وہاں سے اڑ گئے، اڑاری مار گئے، اور جو ہے وہ جیسے کلندر کے قدموں میں جا انہوں نے پناہ دی جہاں پہ ان کو وزارتیں ملتی تھی۔ تو وہ مطلب اس طریقے سے وہ سارے گئے۔ تو عمران خان کا سے شروع میں کسی نے پوچھا کہ یار بڑے اچھے فیملی کے خاندان کے ہو، امیر آدمی ہو، انتہائی امیر لوگوں میں تمہارا رشتہ شادی ہوئی ہے، انگلینڈ میں بھی تمہارا اپارٹمنٹ ہے، تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے میں کھجل ہو رہے ہو گلیوں میں جا کے تقریریں کر رہے ہو، بندہ تمہارے ساتھ ہے کوئی نہیں۔ تو مطلب یہ اب اس کی بات ہے، اس کے دل کی بات ہے۔ اس نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ دیکھیں موت برحق ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، خدا کے پاس میں جاؤں گا، میں روتا ہوں اپنی اس قوم کی حالت کو دیکھ کے، تو اگر مجھ سے وہاں پوچھا جائے گا نا کہ تیرے پاس آواز تھی، تو بول سکتا تھا، تمہیں لوگ مانتے تھے، یا لیڈر ایز اے لیڈر تو ڈیفینیٹلی اس کو ہر کوئی مانتا ہے، ایز اے کیپٹن مانتا ہے اس کو، تو لیکن تو نے کچھ بھی نہیں کیا، تو نے کیا کیا اپنے قوم کے لیے، بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، یا اپنی اس لسٹ کو، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے تم نے کیا کیا؟ تو میں کم از کم یہ کہوں گا جی میں نے آواز بلند کی تھی، میں کھڑا ہوا تھا، میں نے پرچم بلند کیا تھا، میں آگے چلا تھا، میرے پیچھے لوگ نہیں آئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس کا یہ جواب تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہی جسٹیفائز، اللہ نوز بیٹر، لیکن ہی جسٹیفائز۔ لہٰذا چلیں یہی ہم اپنے ذہن میں ایک رکھ لیں، یہی ایک ذہن میں رکھ لیں کہ چلیں ہم بھی یہی سمجھ کے چل رہے ہیں۔ خدا کو میں اپنے طور پہ تو یہ کہتا ہوں، میں خدا کو یہ تو کہوں گا یا اللہ میں نے سیاست کے لیے نہیں گیا تھا، کبھی سیاست نہیں کی، میرا خیال ہم میں سے زیادہ تر ایسے ہی ہیں، کوئی نعرے بازی یہ وہ وی ڈونٹ لائک اٹ، ٹھیک ہے نا، باشعور لوگوں کا یہی ایک چیز ہوتی ہے۔ لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ یا اللہ میں نے اس کو سچا سمجھا تھا، میں نے اس کو کھرا سمجھا تھا، میں نے سمجھا تھا کہ یہ بندہ اس نظام سے، اس برائی سے، اس چیز سے ہمیں نجات دلائے گا، اب وہ خراب ہو گیا تو میں کیا کروں؟ میرا خیال ہے کہ جسٹیفائی شاید کریں گے، اور تو چلے ہماری انڈیویجول چیزیں جو ہیں وہ تو ہمارے انڈیویجول اپنے ساتھ ہیں۔ تو انہی باتوں کو آگے بڑھانے کے لیے میں اپنے ایک اور دوست وقار یونس صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔
اکالی بہت شکریہ. میں تو سن رہا شاید میری بھائی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، میرے معزز ساتھیوں، السلام علیکم. میں سب سے پہلے آپ کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تقریر یاد کرانا چاہتا ہوں جو کہ انہوں نے 1947 میں لاہور میں کی. قائد اعظم نے اپنے عوام سے فرمایا کہ مسلمان مصیبت میں کبھی گھبرایا نہیں کرتے. مسلمان مصیبت میں کبھی گھبرایا نہیں کرتے. اگر اسی طرح تمام ملت ہمت اور حوصلے کے اور صبر کے ساتھ کام کرتی رہی تو انشاءاللہ ہماری یہ تمام مصیبتیں بہت جلد ختم ہو جائیں گی. میرے بھائیوں، آج جو ہم پر یہ مصیبتیں آئی ہیں وہ ہمارے ہی کرپٹ سیاستدانوں کی وجہ سے آئی ہیں، ہمارے کرپٹ حکمرانوں کی وجہ سے آئی ہیں. یہ حکمران اور یہ کرپٹ سیاستدان نہ تو ہم کو تحفظ دے سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کو انصاف دلا سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ملک میں، ہمارے پیارے ملک میں مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا ہے. یہ کرپٹ سیاستدان، یہ سب بکاؤ مال ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ایوانوں میں کیسے آئے ہیں. انہوں نے پیسے دے کر ووٹ دلوائے، جعلی ڈگریوں کے ساتھ یہ ایوانوں میں آئے ہیں. میرے بھائیوں، جب یہ لوگ اپنی جیب سے پیسہ دے کر ایوانوں میں آئیں گے تو پھر عوام کی خدمت تو یہ لوگ نہیں کریں گے. یہ لوگ کبھی بھی پھر ملک کا نہیں سوچیں گے. یہ تو پھر ایسے قانون بنائیں گے کہ جن سے صرف اور صرف انہی کو فائدہ ہوگا، جن سے ان کی جیبیں بھری جائیں گی اور جن سے ان کے بینک بیلنس بھرے جائیں گے. میرے بھائیوں، آج ہمارے سامنے بجلی کا اتنا بڑا بحران ہے، ہمارے سامنے گیس کا اتنا بڑا بحران ہے. میں ابھی کل ہی ٹی وی میں دیکھ رہا تھا کہ شاید اگر گیس کا بحران اسی طرح رہا تو وہ کہتے ہیں کہ پورے 1 ماہ کے لیے سندھ میں جو ہے وہ گیس بند کر دی جائے گی یا CNG بند کر دی جائے گی. میرے بھائیوں، اس بحران سے ہماری صنعتیں بند ہو چکی ہیں، ہمارے مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں، ہمارے عوام بل بلا کر سڑکوں پہ آ گئے ہیں. ہم نے کتنی ہی بار یہ سنا کہ فلاں شخص نے اپنے آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ مار ڈالا. میرے بھائیوں، یہ تو صرف ایک گیس اور بجلی کا مسئلہ ہے. ہمارے سامنے ہم نے جو یہ نیا کیس دیکھا، میمو گیٹ کا کیس دیکھا، جس میں انہوں نے ملک کو ہی بیچ ڈالا. ذخیرہ اندوزی، اس کے ساتھ ساتھ ذخیرہ اندوزی عام ہو گئی. ہمارے اکثر MNA اور MPAs، ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ لوگ، ان کی اپنی آٹے کی ملیں ہیں، چینی کی ملیں ہیں. یہ لوگ جب چاہتے ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کر کے اپنا منافع دگنا اور تگنا کر لیتے ہیں. بھائیوں، یہ لوگ بھی مسلمان ہیں. ان کو ہی پتہ ہے کہ خدا بھی لعنت بھیجتا ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو. یہ لوگ خود تو بھکاری ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کر جھک کر اپنی جیبیں بھرنے کے لیے پیسہ مانگتے ہیں، اور ہمیں بھی انہوں نے بھکاری بنا دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ آٹا لینے کے لیے، چینی لینے کے لیے لوگ لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہیں اور بھکاریوں کی طرح چینی مانگ رہے ہیں، آٹا مانگ رہے ہیں. میرے معزز ساتھیوں، بھائیوں، ان تمام مصیبتوں سے نجات کا ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے ایک ایسا لیڈر جس کا ماضی اور جس کا حال کرپشن سے
मुकम्मल पाक हो, वो लीडर वो गुंडा ना हो और वो इंसाफ की बात करे, और वो है इमरान खान। मेरे भाइयों, हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो बाहर से कर्जे लेना बंद करे, और वो है इमरान खान। एक ऐसा लीडर जो सिफारशी भर्तियां बंद करे और सिर्फ मेरिट पर भर्तियां करे, और वो है इमरान खान। मेरे भाइयों, हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो अपने खर्चे कम करे, वीआईपी कल्चर को ख़त्म करे, और वो है इमरान खान। मेरे भाइयों, जो बाहर के मुल्कों में पड़ा हुआ पैसा वापस अपने मुल्क में लेकर आए, जिसका अपना पैसा अपने मुल्क में हो, और वो है इमरान खान। इसके साथ साथ मेरे भाइयों, अल्लाह ताला भी किसी की हालत उस वक्त तक नहीं बदलते, उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलते जब तक खुद वो अपनी हालत बदलने का ना सोचें। आज तक हम खुली आंखों से ये सब कुछ देखते चले आ रहे हैं। हम एक मुर्दे की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग जिंदा हैं। हमें जिंदा बनकर दिखाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम जिंदा बनकर दिखाएंगे, इंशाअल्लाह हम कुछ करके दिखाएंगे। मेरे भाइयों, ये जो वक्त है, ये सिर्फ बातें करने का वक्त नहीं है, ये कुछ करने का वक्त है। और हमारा मुल्क आज हमसे, हमारा प्यारा मुल्क आज हमसे कुर्बानी मांग रहा है। इंशाअल्लाह हम लोग इमरान खान की भरपूर तरीके से अमली तौर पर मदद करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, ये वक्त घबराने का नहीं बल्कि हिम्मत के साथ काम करने का वक्त है। मैं आपको कायद का फरमान फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग बहैसियत मुसलमान, हम लोग घबराया नहीं करते। हमने घबराना नहीं है बल्कि हिम्मत और सब्र के साथ इंशाल्लाह काम करना है, और हमारी ये तमाम मुसीबतें इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ आज हमारे प्यारे कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब का यौम पैदाइश भी है। आप सब लोग उनके दर्जात बुलंद करने के लिए दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बुलंद आवाज में पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे पास कुछ अशार हैं जो मेरे भाई वकार साहब की जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। ये शाहराहें इसीलिए बनी थी क्या कि इन पर देश की जनता सिसक कर मरे। ये शाहराहें इसीलिए बनी थी क्या कि इन पर देश की जनता सिसक कर मरे। ज़मीन क्या इसी कारण अनाज उगला था कि नस्ल आदम व हवा बिलक कर मरे। मिले इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार तार को तरसें। चमन को इसीलिए माली ने खून से सेंचा था, चमन को इसीलिए माली ने खून से सेंचा था कि उसकी अपनी निगाहें बहार को तरसें।